بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے شہر اکھاڑا میں پہلی بار تشریف لانے والے ہمارے انتہائی گرامی قدر، ہمارے انتہائی محترم المقام قائد محترم جناب پروفیسر محمد عامر صدیقی صاحب، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فور پاکستان، ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بولو نعرہ تکبیر، میرا سجاد بلند کر کے اللہ اکبر دا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکھاڑا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب، محترم جناب طاہر شیخ صاحب، محترم مولانا محمد حسین مدنی صاحب اور محترم جناب قاری یاسین بلوچ صاحب، آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکھاڑا کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے آج اس استحکام پاکستان کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع دیا، اور ناانصافی ہوگی اگر میں قاری یاسین بلوچ صاحب کی وسعت القلبی اور فراخ دلی کو خراج تحسین پیش نہ کروں کہ انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی ہوئی تھی، لیکن ہمارے سفر کو ملحوظ خاطر رکھ کر انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اپنی باری کو ہم سے بعد میں کیا، تو میں قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس 14 اگست یوم پاکستان کی مناسبت سے استحکام پاکستان کانفرنس ہے، اور مجھ سے قبل برادر عزیز حافظ سلمان اعظم صاحب آپ کو یہ بتلا رہے تھے کہ یہ ملک کس قدر قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا ہے، اور اس ملک کی خاطر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کی خاطر ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، حتیٰ کہ شیرخوار بچوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ حضرات، تصور کیجئے اگر آج وہ تمام کے تمام شہداء، شیرخوار بچوں سے لے کر نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک، میری شہید ہونے والی ماؤں سے لے کر بہنوں تک، اگر آج آ کر میرے سامنے کھڑے ہوں اور مجھ سے یہ سوال کریں کہ اے اس ملک میں رہنے والے نوجوان، اس ملک میں رہنے والے بزرگ، مجھے بتلا کہ جس نعرے کی خاطر، جس مقصد کی خاطر، جس مشن کی خاطر، جس قرآن کے خاطر، جس اسلام کے جھنڈے کی خاطر ہم نے قربانیاں دی تھی، ہم نے اپنے لہو سے اس پاک سرزمین کو سیراب کیا تھا، اس ملک کی بنیادوں میں ہم نے اپنا خون شامل کیا تھا، کیا بتلا کہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کا محور بن چکا ہے؟ مجھے بتلا کیا اس ملک کا آئین جس طرح ہمیں کہا گیا تھا، جو ہم نے خواب دیکھا تھا کہ اس ملک کا آئین قرآن اور سنت ہوگی، کیا اس ملک میں
قرآن و سنت کا نفاذ ہو چکا ہے؟ کیا اس ملک میں مسلمان اس قدر آزاد ہے کہ جتنا وہ بر صغیر پاک و ہند میں نہیں تھا؟ کیا یہ ملک وہ تمام مقاصد حاصل کر چکا ہے جن مقاصد کی خاطر ہم نے یہ قربانیاں دی تھی؟ تو کیا آپ مجھے بتلائیں، صدق کے دل سے بتلائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتلائیں، کیا آپ ان شہداء کے سوالوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان شہداء سے نظریں ملا سکتے ہیں؟ آج اس ملک میں سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں ہے جس کی خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اٹھائیے، اگست 1944 میں قائد اعظم نے مہاتما گاندھی کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ ہم جو ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ پاکستان، اس ملک کا آئین قرآن ہوگا۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم یہ مملکت اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر قرآن و سنت کا نفاذ کر سکیں، ہم اس ملک کے رہنے والے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ حضرات، 60 سال ہونے کو آئے، اس ملک میں لبرل آزاد ہے، اس ملک میں سیکولر آزاد ہے، اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے کو آزادی حاصل ہے، اس ملک میں فیمنسٹ آزاد ہے، لیکن آج اس مسجد کا خطیب کوئی تھوڑی سی بات ادھر سے ادھر کر دے، فوراً اس کو گریبان سے پکڑ کر ایجنسیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ آج اس ملک کی سڑکوں پر داڑھی رکھ کر، سنت رسول سجا کر کوئی باہر نکلے تو 10 جگہ پولیس والے اس کو مشکوک سمجھ کر اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ آج اس ملک میں سر پر کسی نے ٹوپی پہنی ہو اس کو طالبان یا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ آج اس ملک میں مجرے کرانے آسان ہیں، آج اس ملک میں ڈانس پارٹیاں کرانی آسان ہے، اس ملک میں قرآن و سنت کے نام پر جلسہ کروانا ہو 10 دن منظوریاں نہیں ملتی ہیں، جہاں بجائے اعتراضات لگائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی فحاشی کنجر خانہ کرنا ہو کھلی آزادی، لیکن لا الہ کے نام پر حاصل کیے جانے والے اس ملک میں پابندی ہے تو اسلام پرستوں پر پابندی ہے، اذان کی آوازوں پر پابندی ہے، دینی مدارس پر پابندی ہے، ان مساجد پر پابندی ہے، مذہبی شخصیات پر۔ اور شرم کرو، اس ملک کے حکمران نعرہ ریاست مدینہ کا لگاتے ہو اور کام سارے کے سارے اس کے الٹ کیے ہوئے ہیں۔ انیس سو 47 کے بعد سے اس ملک میں جو اس ملک کا آئین ہونا چاہیے تھا، جس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، سب کچھ ہوا ہے۔ نہیں ہوا تو اس نعرے پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ بڑے بڑے ڈاکو آئے اس ملک میں، حکمرانوں کے نام پر، اشرافیہ کے نام پر، بڑے بڑے ڈکیتوں نے، بڑے بڑے بہروپیوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، لیکن مجھے آج ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا اپنے حکمرانوں میں، اپنے اشرافیہ میں، جس کو میں دیکھوں اور میں کہوں واقعی یہ وہ بندہ ہے جس نے اس ملک کی قیام کا جو اصل مقصد تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی اپنا حصہ ڈالا، تھوڑا سا۔ بڑے بڑے ڈاکو آئے، بڑے بڑے بہروپیے آئے، لیکن جو موجودہ بہروپیہ ہے، معاف کیجئے گا، میں بالکل کسی کے خلاف ذاتی طور پر نہیں ہوں، نہ میں ہونا چاہتا ہوں، لیکن جو نعرہ اس نے لگایا ہے وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں لگایا۔ بہروپیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا بہروپ بدل کے سامنے آتا ہے کہ آپ اس کی اصلیت کو پہچان نہیں پاتے۔ یہ پہلا بہروپیہ حکمران
جس نے کہا کہ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بنا دوں گا، میں اس ملک کو ریاست مدینہ میں بدل دوں گا، اور تجھے پتہ بھی ہے کہ ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے، چل آج مجھ سے سن لے، وہ سنے نہ سنے آپ ہی سن لیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اگلے روز سامان تجارت اٹھایا، کپڑا بیچتے تھے، کپڑا کاندھے پر رکھا، بازار کو نکل پڑے۔ راستے میں سیدنا عمر بن خطاب ملتے ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ملتے ہیں، کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنی تجارت کرنے جا رہا ہوں، میں نے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، روزی روٹی کمانے جا رہا ہوں۔ ساتھی کہنے لگے خلیفۃ المسلمین اب آپ عام شخص نہیں ہیں، اب آپ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، اگر آپ اپنی روزی روٹی کریں گے تو ریاست کے معاملات کون دیکھے گا؟ اب کیا کریں؟ فرمایا میرے بچے ہیں، میرا اہل و عیال ہے، ان کا پیٹ۔ کہنے لگے آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تینوں ساتھی بیٹھ گئے، مشاورت کی، کیا طے پایا کہ ریاست مدینہ کے حکمران کو ایکڑوں پر بنا ہوا محل دے دیتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کا حکمران ہے؟ کیا طے پایا کہ اس کو درہم و دینار کے خزانے دے دیتے ہیں، اس کو پروٹوکول دے دیتے ہیں، اس کے ارد گرد مصاحبوں کا ہجوم کر دیتے ہیں کہ آخر ریاست مدینہ کا حکمران ہے؟ نہیں۔ ابو بکر کہنے لگے کہ جتنا اس ملک میں، اس ریاست میں، مدینے میں ایک مزدور کماتا ہے اتنی مجھے ابو بکر کی تنخواہ مقرر کر دو، وظیفہ مقرر کر دو۔ اتنا مجھے ابو بکر کی تنخواہ مقرر کر دو، وظیفہ مقرر کر دو، اور سال میں 2 جوڑے کپڑوں کے، صرف 2 جوڑے کپڑوں کے، اور پھر بوقت وفات وصیت کرتے ہیں کہ میں ابو بکر اس ریاست مدینہ کا حکمران رہا ہوں، یہ مال میرا ہے اور یہ بیت المال کا ہے، میرا کیا ہے یہ 2 چادریں، ان میں مجھے کفن دے دینا، باقی میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ ریاست مدینہ کا دوسرا حکمران ریاست مدینہ کا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ، زور سے کہیے رضی اللہ، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، 17 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے، فتوحات پر فتوحات، بیت المال اتنا بھرا ہوا کہ حساب نہیں ہے۔ کپڑے کیسے پہنے ہیں کہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پر۔ آنے والا آتا ہے، کہتا ہے ریاست مدینہ کے حکمران کو ملنا ہے، بتلانے والا بتلاتا ہے مسجد میں چلے جاؤ وہاں ملیں گے۔ آ کر دیکھتا ہے کہ کدھر ہیں، دیکھتا ہے تو ہاتھ یوں سر کے نیچے رکھ کر مسجد کے کونے میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب 1 سال قحط پڑتا ہے، عام الرمادہ اسے کہا جاتا ہے، قحط کا سال، بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ عمر بن الخطاب گورے تھے، بڑے خوبصورت تھے، لیکن جب قحط پڑا تو عمر اپنے مدینہ کے، اپنی ریاست کے شہریوں کی فکر میں اتنے دبلے اور کالے ہو گئے کہ مدت بعد دیکھنے والا انہیں پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ عمر بن الخطاب ہے۔ بیٹی کے گھر گئے، بیٹی نے شوربہ رکھا، اوپر زیتون کا تیل ڈال دیا، فرماتے ہیں تم عمر کو 2 کھانے کھلا رہی ہو، ایک شوربہ دوسرا تیل، اٹھا لو مجھے عمر کے سامنے سے، میں ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھاؤں گا، یا مجھے تیل دے دو یا مجھے شوربہ دے دو۔ اتنی سادگی اپنے اوپر۔ اور کہتے ہیں سنا ہوگا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا جواب دے یہ عمر ہوگا۔ اور جب قحط پڑتا ہے، عمر نے کھانا اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا،
ایک دن کسی نے گھی سامنے لا کر رکھا، ساتھ ایک بدو بیٹھا تھا، کہنے لگے آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو کھاؤ۔ بدو نے گھی بڑے بڑے لقمے لے کر کھانا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر نے پوچھا لگتا ہے بڑے عرصے بعد گھی کھایا ہے، جو اتنی بےتابی سے کھا رہے ہو؟ کہنے لگایا خلیفۃ المسلمین، قحط کا دورہ ہے، گھی نہیں مل رہا، اس لیے میں نے واقعی بہت عرصے بعد کھایا ہے۔ کیا کہتا ہے ریاست مدینہ کا والی؟ خدا کی قسم عمر آج کے بعد اس وقت تک گھی نہیں کھائے گا جب تک اس ریاست کا رہنے والا ہر شخص گھی کے ذائقوں کو چکھ نہ لے گا۔ عمر نے اپنے اوپر گھی کو حرام کر دیا اور منادی کرا دی ادھر ادھر سے لوگوں کے کہ آؤ میں خلیفۃ المسلمین یہاں پر اونٹ ذبح کرتا ہوں جس کو کھانا نہیں مل رہا، یہاں مدینے میں آ کر کھانا کھائے۔ ارد گرد سے بدو اکٹھے ہو گئے اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ وقت بھی تھا جب مدینے میں ایک ایک رات میں 40 سے لے کر 50,000 لوگ کھانا کھاتے تھے، بدو ان کی فیملیاں سارے۔ اور کہنے والوں نے اعزاء اقارب نے عمر کو کہا کہ عمر خزانہ وافر ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، کیوں آپ نے اپنے اوپر اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ نہ ڈھنگ کا کھاتے ہیں نہ ڈھنگ کا پہنتے ہیں؟ دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر خلیفہ سمجھتے ہی نہیں ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، آپ اتنی بڑی ریاست کے حکمران ہیں، کچھ اپنے اوپر نرمی کیجئے۔ کہنے لگا عمر کو آخرت کی سختی سے ڈر لگتا ہے، عمر اس دنیا کی سختیاں برداشت کر لے گا لیکن عمر آخرت کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مال عمر کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے، عمر کے اوپر وہی جائز ہے جو اس کی وظیفہ یا اس کا تنخواہ مقرر ہے۔ حضرات، اور آج کے ریاست مدینہ کے حکمران، خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ اس ملک میں بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے لوگوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ آج اس ملک میں مہنگائی کی وہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا سانس لینا جیرن ہو چکا ہے۔ آج اس ملک کا مزدور اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کما سک رہا، اور آپ ہزاروں کنال پر بنے ہوئے محل میں رہتے ہیں۔ آپ کا پروٹوکول دیکھیں، آپ کی گاڑیاں دیکھیں۔ اور میں نے بہروپیے کا ذکر کیا نا، یہ وہ بہروپیہ سب سے پہلے آیا تو 40 سے 50 گاڑیاں بیچ دی، پھر یہ گاڑیاں میں بچت کر رہا ہوں، بعد میں پتہ لگا 150-200 گاڑی نہیں لے لی ہے۔ وہ انور مقصود نے لکھا نا کہ بنارس کے ٹھگ ہم نے سنے تھے آج تک، اس دور حکومت میں ہم نے بنارسی ٹھگ دیکھ بھی لیے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ گندم یہاں سے پہلے رشیا بھیجی، وافر ہے جی اس ملک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، دگنے داموں وہی گندم دوبارہ منگوا لی۔ آپ کا جہانگیر ترین جس کے جہازوں پر آپ سیر کرتے رہے ہیں، چینی کی قیمت 55 روپے تھی، 100 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ دوائیاں آپ کے دور حکومت میں 4-5 مرتبہ مہنگی ہو کر 200% تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ جو آپ کا عامر کیانی مشیر صحت تھا یا ڈاکٹر ظفر مرزا 10 ارب روپے کی کرپشن کرونا کے دوران اس میں کی ہے۔ آپ کے دور حکومت میں اس ملک نے وہ وقت بھی دیکھا جب 15 دن اس ملک میں پیٹرول دستیاب نہیں تھا۔ آپ کے دور حکومت میں وہ وقت بھی ہم نے دیکھا جب آٹا بنیادی ضرورت لینے کے لیے لوگوں کو آپ نے، ماں بہنوں کو آپ نے لائنوں میں لگا دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاتھ میں آپ کی تسبیح ہے، میں اس ملک کو ریاست مدینہ بنا دوں گا۔ چور سارے کے سارے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ڈاکو سارے کے سارے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور طریقہ واردات جب ان کی تجوریاں بھر جاتی ہیں، جب وہ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کو وزارت سے ہٹا دیا، میں نے اس کو معطل کر دیا ہے، یعنی ڈاکہ ڈالو اور ڈال کر آرام سے نکل جاؤ، ہم تمہیں نہیں پکڑتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے چوروں کے ہر ٹھکانے کی۔ آپ شریک جرم ہیں لیکن آپ نے بہروپ بدلا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پچھلے والے کو بڑے پاک صاف تھے یا ان کا کردار وہ بہت اعلیٰ تھا، بالکل نہیں۔
لیکن یہ بہروپ انہوں نے نہیں اپنایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ریاست مدینہ بحال کر کے دکھاؤں گا. اور پھر کہتے ہیں مجھے ٹائم کتنا ملا ہے، ابھی 3 سال ہوئے ہیں. پچھلے دنوں غالباً صدر مملکت نے کہا، کس نے کہا جی ہم 5 سال پہلے آ جاتے تو اس ملک کا نقشہ بدلا ہوتا. میں نے کہا تم 5 سال پہلے آتے تو ہمارا جنازہ یقیناً اٹھ چکا ہوتا. واقعی 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 10-12 کروڑ تو پک گئے ہوتے، پیچھے 8-10 کروڑ سے واقعی نقشہ بدل گیا ہوتا. آئیے آپ کو ایک اور ریاست مدینہ کا حکمران بتلاتا چلوں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضرات 2 سال اور 5 ماہ ان کا دور حکومت تھا، 2 سال 5 ماہ. اور جب فوت ہوئے 39 سال عمر تھی، 39 سال. اور اپنے وقت کے شہزادے ایسے کہ نہ ان جیسا کوئی پہننے والا تھا، نہ ان جیسا کوئی خوشبو لگانے والا تھا. جب گلیوں میں نکلتے تھے لوگوں کو خوشبو سے پتہ لگ جاتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز باہر نکلے. لیکن جب حکمرانی ملی، خلافت ملی، مسجد میں لوگوں سے گفتگو کی، تقویٰ للہیت اخلاص کا درس دیا. میں وہ نہیں بتلاتا، بات لمبی ہو جائے گی. باہر نکلے، ایک دربان آگے چلنے لگا، پروٹوکول. کہا یہ کیا ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین یہ آپ کا پروٹوکول ہے. کہا ہٹا دو، نہیں چاہیے. شاہی سواریاں سامنے لائی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا شاہی سواریاں، شاہی پروٹوکول. کہا ہٹا دو، میں اپنے خچر پہ جاؤں گا. کہا شاہی محل آپ کا انتظار کر رہا ہے. نہیں چاہیے، میں اپنے خیمے میں جاؤں گا. اور پھر احتساب شروع کیا انہوں نے. آپ کبھی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، پتہ نہیں کتنوں نے پڑھی ہے، لیکن پڑھیے کہ جس شخص کی ریاست مدینہ بحال کرنے کی نیت ہو، جس کا ارادہ ہو، جس کا عزم ہو، اس کے لیے 2 سال بھی بہت ہے. وہ 2 سال میں بھی تاریخ ثابت کر رہی ہے. فرمایا بلاؤ میرے رشتہ داروں کو، میرے چچا، میرے بھتیجا، میرے کزن، تمام بنو امیہ کو بلاؤ. کہا یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ مال مسلمانوں کا مال ہے، تم نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ پہلے والے خلفاء تمہیں غلط دے کر گئے ہیں، یہ سب کا سب واپس جمع کرو. بیت المال میں سب سے لے کر واپس جمع کروا دیا. یہ نہیں کہ یہ اس کے ہیلی کاپٹر پر میں نے سیر کی ہے، اس کو رعایت دے دو. یہ میرا دوست ہے، اس کو امریکہ سے بلا کر مشیر لگا دو. زلفی بخاری جو کہ غلیظ ترین شیعہ ہے، اس کو انگلینڈ سے بلا کر یہاں پر مشیر لگا دو. یہ میری ATM مشینیں ہیں، میں ان کو حکومت میں سہولت دوں. بالکل نہیں. گھر سے اپنے خاندان کنبے سے احتساب کیا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا تمہارے پاس جو بھی سونا ہے، جو بھی تمہارے باپ عبد الملک نے دیا ہے، سب کا سب بیت المال میں جمع کراؤ یا پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، میں تمہارا شوہر نہیں رہ سکتا. اور بیوی کہتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو خلافت کی ذمہ داریوں میں اتنے مصروف تھے کہ مجھے کہا اے بیوی میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا، تمہیں آزادی ہے، میری منقوہ رہو، تمہاری مرضی، نہیں تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، مجھ پر خلافت کا بوجھ اتنا ہے. امین اتنے کہ رات کو بیت المال جب حکومت کا کام کرتے، جو شمع جلاتے وہ بیت المال کی شمع ہوتی، لیکن ذاتی طور پر کچھ لکھنا ہوتا تو کہتے یہ بیت المال کی شمع اٹھا لو، اب میں نے ذاتی کام کرنا ہے، میں اپنی شمع جلا کر اپنا ذاتی کام کروں گا. یہ کردار تھا. آپ ایسا کردار تو سامنے لائیے، آپ ایسے بنیے تو صحیح، انشاءاللہ ریاست مدینہ ضرور بحال ہوگی. اور پھر خان صاحب آپ کے دور حکومت میں جو ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست مدینہ تو آپ نے کیا خاک بحال کرنی تھی، آپ نے وہ ماحول قائم کر دیا کہ جو ریاست مدینہ کے اصل بحال کرنے والے تھے، کچھ لوگوں کو اتنی جرأت ہوئی کہ وہ سڑکوں پر نکل کر ان حقیقی ریاست مدینہ کے والیوں کو اور ان خلفاء کو یہاں سڑکوں پر نکل کر تبرہ کرنے لگے، ان کے خلاف بکواس کرنے لگے. آپ کے دور حکومت میں ان ریاست مدینہ کے حقیقی حکمرانوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کو اتنی جرأت ہوئی ہے؟ اور پھر میں دیکھوں تو سب کے سب تانے بانے آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جا کر ملتے ہیں.
سب کے سب اشارے وہاں سے آ رہے ہیں۔ محرم میں کیا ہوا پچھلے سال؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ اور ابھی بھی محرم شروع ہے، اللہ خیر کرے، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ شاید ہی ان لوگوں کو زبانیں جو ہے وہ قابو میں رہ سکیں۔ لیکن حضرات، آج میں آپ کے اجتماع میں اہل حدیث کا فرزند بن کے، آقا دو جہاں کا امتی بن کے، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کا روحانی فرزند بن کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جانیں اس رب کی امانت ہیں، لیکن اس ملک میں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ریاست مدینہ بحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نہ ہو، لیکن ہم کسی گستاخ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سرعام خلفائے راشدین کے بارے میں بکواس کرے، تبرہ کرے، یا امہات المومنین کے بارے میں زبان درازی کرے۔ ہم انشاءاللہ اتنی ہمت، طاقت اور جرت رکھتے ہیں کہ ہم ایسی زبانوں کو گدی سے کھینچ سکتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتے ہیں۔ اور خان صاحب، اگر آپ نے اس گروہ کو کنٹرول نہ کیا، آپ کے جو ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو کنٹرول نہ کیا تو قوم یہ بھول جائے گی کہ آپ ورلڈ کپ جیت کر لائے تھے، اور تمہارے جیسے 100 حکمران، 100 ورلڈ کپ جیتنے والے صدیق اکبر کی صداقت پر قربان ہے، عمر کی عدالت پر قربان ہے، عثمان کی غنا پر قربان ہے، حیدر کی شجاعت پر صدقے واری ہیں۔ اگر تم نے کنٹرول نہ کیا تو قوم، اس ملک میں بسنے والے غیور مسلمان تمہارے ورلڈ کپ سمیت اس زمین میں دفن کر دیں گے اور تمہاری قبر کو جائے عبرت بنا دیں گے۔ اور انشاءاللہ بیٹھ جائے تشریف رکھے، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، آپ کا یہ جذبہ، آپ کی یہ محبت یوم محشر آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ یہ میرے سے آپ کی محبت نہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر سے آپ کی محبت ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم سے آپ کی محبت ہے، عثمان غنی سے آپ کی محبت ہے، تمام صحابہ کرام سے آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن حضرات، میرے نام کا نعرہ مت لگائیں۔ اگر مجھے کچھ بتلانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بتلائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ جب تک اس ملک میں اہل حدیث موجود ہے، ہم انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو عملی تعبیر دے کر چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کے آگے شرمندہ نہیں ہو سکتے جب تک
اہل حدیث موجود ہیں، ہم لڑیں گے رب کی توحید کے لیے، ہم لڑیں گے اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے، ہم لڑیں گے صحابہ کرام کی عزت کے لیے، ہم لڑیں گے امہات المومنین کی عظمت کے لیے، ہم لڑیں گے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، علماء کے لیے، ہم اس ملک میں انشاءاللہ وہ وقت آنے تک لڑیں گے جب تک اس ملک کی فضاؤں میں توحید کا پرچم لہرا نہیں جاتا، جب تک اس ملک کا آئین قرآن و سنت بن نہیں جاتا۔ یہ لوٹے، یہ دوغلے، یہ بکنے والے، یہ جھوٹے، یہ لٹیرے، یہ بہروپیے، اس سب کو انشاءاللہ ہم اس ملک کی سرحدوں سے باہر دھکیل دیں گے، اور وہ وقت آئے گا جب اس ملک کی فضاؤں میں لہرائے گا قرآن و سنت کا پرچم لہرائے گا، یہاں پر آبرو مند ہوگا، عزت مند ہوگا، شان والا ہوگا، مواعظ ہوگا، متقی ہوگا، داڑھی والا ہوگا، مدرسے کا پڑھانے والا ہوگا، انشاءاللہ ساتھ دیں گے، لڑیں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد۔